جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ حضور پاک کے دربار کا نوکر اور سپاہی کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، بلبل باغ مدینہ جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب، اللہ ان کی عمر اور دراز کرے، آمین آمین۔ میں ان کو اس وقت سے سن رہا ہوں جب ہماری ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ ایسے ہی دکھتے تھے، آج بھی ویسی ہی۔ یہ جوانی کا راز کیا ہے؟ تمباکو یا پان یا کوئی معجون نہیں ہے میرے عزیزوں، محمد کے غلاموں کو بڑھاپا نہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والا ہمیشہ جوان ہی رہ جاتا ہے، بے شک، اور اگر بال سفید ہو جائیں تو وہ جوانوں سے حسین نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ 75 سال کی عمر میں حضور تاج الشریعہ کے حسن کا مقابلہ واہ 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 واہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا وارفتہ، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے بڑی خوشی ہے میرے عزیزوں، یہ وقت تو وہ چل رہا ہے جہاں لوگ اپنا سفر کینسل کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، ارے اتنا ہلہ کر دیا، 22 جنوری 22 جنوری 22 جنوری، ایسا لگ رہا ہے 15 اگست ہونے والا ہے۔ اور مہدی ٹولے والوں نے رات کے 12 کے بعد اتنے دیپ 20 جنوری کو ہی جلا دیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک۔ تمہاری یہ تصویر تو اب جائے گی، جی، لیکن خوف نہیں ہے۔ تم جس کے نام پر دیا جلا رہے ہو، یہاں غلاموں نے پہلے سے جلا کے بتایا ہے کہ نبی کے نام پر کل بھی چراغ جلتا تھا، آج بھی جلتا رہے۔ کیا بات، بے شک بے شک، سبحان اور اللہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر یہ تو موبائل کا ٹارچ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے جلا ہے، رب تبارک و تعالی اگر حجابات ہٹا دے، ہر ایک کے سینے سے وہ روشنی چمکتی بھی نظر آئے۔ کیا بات، بے شک بے اس شک لیے بے کہ شک۔ ہندوستان کے مسلمان الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے وفادار ہیں۔ میں جانتا ہوں پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، جو عشق تمہارے پاس ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، بے شک بے شک بے شک۔ بہت کم ملتی ہے، اس لیے کہ نبی پاک کے نام پر مر مٹنے والی قوم ہم نے یہاں پر دیکھی ہے۔ گنہگار تو ہے لیکن نبی کے غدار نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بس بات اتنی ہے، میں جلسوں میں کم جانا چاہتا ہوں، اور جیسے کہ منظر صاحب بتا رہے ہیں مصروفیات، میری مصروفیات اس کے علاوہ کیا ہے کہ نبی کے دربار کی، ان کے چوکھٹ کی نوکری کروں، بے شک اس بے کے شک علاوہ بے کوئی شک۔ مصروفیت نہیں۔ لیکن تقریریں ہماری وہاں سے یہاں تک پہنچی جاتی ہیں۔ میں آتا اس لیے ہوں جلسوں میں کہ ہمارے بزرگوں نے مجھے تنبیہ کیا، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ نے، کہ تمہارے جانے سے ہو سکتا ہے جوانوں کے اندر ایک جوش آ جائے کیا بات، بے شک اور جذبہ بیدار۔ بے شک۔ تو ہم صرف اس لیے آتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ یہاں ٹھنڈا ہونے نہ پائے۔ واہ واہ واہ۔ اور اب ہم نے دیکھ لیا ہے، باہر کا ٹیمپریچر تو 10 ڈگری بتا رہا ہے، اندر کا ٹیمپریچر 50 ڈگری ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جلسے کے اندر کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، یہاں کسی کو ٹھنڈی تو نہیں لگ رہی ہے، بالکل نہیں۔ اور کیسے لگے گی دل کے اندر جو عشق رسول کی گرمی موجود ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور عاشق رسول کو ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، بس میرا میسج یہی ہے۔ بے اور شک بے حالات شک۔ جیسے بھی ہو، جواب دینے کے لیے زبان کھلی رہنی چاہیے۔ کیا بات، واہ واہ۔ ابھی آپ کے سامنے اسد صاحب نے جو نعتیہ اشعار گنگنائے ہیں، میرے عزیزو، یہ صرف نعت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں جو گنگناتے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ صرف تفریح نہیں ہے، بلکہ ایک ایک مصرع جو ہے تلوار کی طرح ہوتا ہے، بے شک اور نوجوانوں کے دلوں کے لیے ابھارنے کے لیے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ بے شک۔ اور میں تو چھوٹا ہوں، ان سے بہت چھوٹا ہوں، التجا بھی کروں گا کہ آج سے یہ طے کر لیں کہ اب ہماری زبان دفاع رسول کے لیے ہی کھلے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لوگ
سوالات کر رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری، آپ کیا کہتے ہیں 22 جنوری، سنو۔ اور بعض لوگوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ حالات بڑے سخت ہیں، کچھ زیادہ نہ بولنا چاہیے، ان سے کہو ہماری ماؤں نے ہمارے گود میں ان کی صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پلایا۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ اور سنو، جنگ احد کا واقعہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ تھے۔ توجہ، جواب دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حالات پر چھوڑ دے، حالات جواب دیں گے، تم کائے کے لیے ہو یہاں پہ؟ کیا بات، تم کس لیے ہو؟ بالکل صحیح بات۔ اسلام کے نام پر روٹیاں کھانا ہے، حلوہ پراٹھے کھانے ہیں، اور مصیبتیں آئیں تو گھر میں بیٹھے رہو گے اور گھر کے اندر بیٹھ کر کے دعائیں کریں گے یا بد دعائیں کریں گے؟ ارے یہ تو عورتوں کے لیے کہا گیا ہے، صحیح صحیح وہ صحیح۔ زنانہ دعائیں ہیں جو عورتیں گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے تو تم جواب دو گے، اسلام کا دفاع کرو گے۔ بے شک۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا، عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر ان کے ٹکڑے پہن لیے۔ اتنی سخت حالت کے بعد جب صحابہ اکرام پیچھے ہٹ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ کافروں کا اس وقت غلغلہ تھا، جیسے آج ناچتے ہیں تو تھوڑا سا کچھ مل جائے ناچنے لگتے ہیں، اب ہمارا ہی ہے ہمارا ہی ہے۔ جب دیکھا 70 صحابہ شہید ہو گئے، جھنڈے اٹھائے اور ناچ کود شروع، اچھل کود کرتے ہوئے پکارنے لگ گئے۔ ادھر سے ابو سفیان نے کہا کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ جب سناٹا تھا پوری جنگ کے میدان، صحابہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو کیا ایسے حالات میں جواب نہیں دینا چاہیے؟ 70 صحابہ کی لاشیں ہیں وہاں پر میدان میں، پکارنے لگ گیا ادھر سے، اور پھر اعلان، نعرہ کیا لگ رہا تھا، سنو، اولو حبل، اولو حبل۔ حبل ان کے خدا کا نام ہے، ان کے دیوتا کا نام ہے، اور نعرہ لگا رہا تھا ہمارا دیوتا بلند ہو، ہمارا دیوتا بلند ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ آواز آئی، اور جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضور پاک کے 2 دانت مبارک زخمی تھے، شہید ہو چکے، چہرہ خون آلو، چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر جواب دو اس کا۔ کیا بات، واہ واہ۔ جنگ کا میدان ہے، عمر جواب دو اس کا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا ابو سفیان پوچھتا ہے محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ یہ ہے محمد، یہ ہے ابو بکر، یہ ہے عمر، ہم زندہ ہیں اور تیری آنکھوں میں گڑتے رہیں گے۔ کیا بات، واہ 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 واہ۔ جب اولو حبل کہا تو حضرت عمر نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اجل، اللہ اجل، کیا بات، کیا بات، اللہ بلند ہے، اللہ بلند کیا ہے۔ بات۔ ادھر سے پھر نعرہ لگ رہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، عزا بھی ان کے خدا کا نام ہے، ہاں عزت والے کو کہتے تھے، ہمارے پاس عزت والا خدا ہے، تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ پھر ادھر سے اعلان ہو رہا ہے، نعرہ لگ رہا ہے، یہ چھیڑ خانی جب ہوگی تو ہم جواب دیتے رہیں گے، یاد رکھو جب پکارا جائے گا اسلام کے نام پر ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بے شک اے انشاءاللہ، بچوں تم بھی جواب دیتے رہو۔ انشاءاللہ۔ ہاں پھر ادھر سے ہوا، ارے عمر کب تک بولتے رہو گے؟ دیکھو ہم بدر کا بدلہ لے لیے، بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، کہا بدر کا بدلہ لے لیے، ہمارے 70 تم نے مارے تھے، اب 70 تمہارے مر گئے، برابر ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا، حضور نے کہا عمر جواب دو اس کا، کیا بات، جواب دو۔ کیا حضرت عمر کی ذہانت تھی، کہا ابو سفیان کہاں کی برابری، کوئی برابری نہیں، تمہارے جو مرے دوزخ میں گئے، ہمارے جو مرے جنت میں گئے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تمہارے جو مرے ہیں بدر میں دوزخ میں ہے، ہمارے
جو مرے ہیں شہید ہیں اور جنت میں ہیں، کیا بات، واہ واہ، کوئی برابری نہیں ہے۔ بے شک، یہ ہے جواب احد کے میدان سے دیا گیا تھا۔ آج لوگوں میں ایک ایسی سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، کچھ نہ بولو، کچھ نہ بولو۔ میرے عزیزو، تمہاری پکڑ ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ نکھرا ہوا دین جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس پر جب کوئی کتا بھوکے گا تو ہم اس کو جواب نہ دیں، واہ، ہم اس کے متعلق نہ کہیں۔ میرے عزیزو، اگر یہ کہنا آزادی کے خلاف ہے، یہ جرم ہے، تو یہ جرم ہم بار بار کریں۔ کیا بات، واہ واہ، عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو او مجھے۔ ہو، مگر یہ ہاں، مگر یہ کہ در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ بے شک، بے شک، بے شک، عزیزان گرامی وقار، مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ یہودیوں کا اجتماع ہوا، 50,000 کے قریب یہودی جمع ہو گئے تھے، اور ان کا مجمع ہے، ان کا مولوی ہے، اور ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کیا کر رہا ہے مولوی کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مذاق اڑا رہا تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ بے شک، لیکن اس کا مذاق اڑا کر یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے، وہ غریب ہے اور یہ امیر ہے۔ صدیق اکبر وہاں سے گزر رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ آیت کا مذاق اڑا رہا ہے، الٹ پلٹ کر رہا ہے، مجمع میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، سیدھے اسٹیج پر چڑھ گئے اور جا کر کے اس یہودی کا جبہ پکڑا اور 2 تماچے زناٹے دار مار۔ کیا بات، واہ واہ، مجمع ان کا ہے، بولنے والا ان کا ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر نے 2 تماچے رسید کیے تو ظاہر سی بات ہے سب پکڑو دھکڑو، سب گھیر لیے صدیق اکبر کو، ہر طرف سے گھیر لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ ان کے مولوی نے کہا اس کو مارو مت، ان کو ان کے رسول کے پاس لے کے چلتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اب سنو میرے عزیز، ہوتا کیا ہے جب ایسے مظلوم کو پکڑ کر کے عدالت میں لاتے ہیں تو کورٹ میں بھی سب معاملہ بدل جاتا ہے۔ حضور پاک کے پاس لائے اور ان کا مولوی کہنے لگا کیسا ہے آپ کا یہ صحابی، کیسا ہے آپ کا ساتھی؟ میں تو آپ کے اسلام کی اچھائیاں بتا رہا تھا کہ خدا بہت غنی ہے، مسلمان فقیر ہے۔ اتنی بات پر تو ابو بکر نے مجھے مار دیا، پورا جملہ ہی بدل دیا، اس نے جملہ بدل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں اسٹیج پر کہہ رہا تھا اللہ غریب ہے، مسلمان امیر ہے، اللہ غریب ان مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے۔ اس یہودی نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، اور گواہ کے لیے 10 نہیں 50 یہودیوں کو کھڑا کر دیا، جھوٹے سارے کے سارے جھوٹے۔ سبوں نے کہا نہیں ہمارا مولوی سچا ہے، ہم ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ حالات یہاں پہ بھی آتے ہیں، ہاں سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جھوٹ ایسا کڑا جاتا ہے، ایسا پروسا جاتا ہے، سچا آدمی اجنبی بن جاتا ہے، اس کو لگتا ہے میں کس بات کو کہنے لگ گیا۔ آج یہ حالات پیدا کیے جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بے شک، حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے پوچھا اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں، وہاں کوئی تھا نہیں، میں اکیلا ہوں۔ جانتے ہو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا میں اکیلا ہوں، اسی وقت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر اتر آئے، کیا بات، واہ واہ، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محبوب اللہ نے سن لیا، یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بات کی تائید دنیا کے کسی گواہ نے نہیں، خلاق کائنات نے فرمایا۔ کیا بات، واہ واہ، واہ واہ، سچ پر قائم رہو گے اللہ کی تائید آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔
حالات ابھی ایسے ہو گئے کہ لوگ موسم دیکھ کر کے کپڑے بھی بدل لیے اور اپنا دین بھی بدلنے چل پڑے. تم طوفانوں کا دین تو لے کر نہیں چلتے, ہواؤں کا دین تو نہیں ہے یہ. میرے عزیزو, آندھیاں چاہے جتنی بھی سخت آ جائیں, تمہیں پتا ہونا چاہیے تم جس دین اسلام سے وابستہ ہو. اس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی, دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے. بے شک بے شک بے شک بے شک. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہماری تاریخ رہی ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. آپ کو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالات کو دیکھ دیکھ کر کے جس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے, تم بھی کہیں بہک نہ جانا, بہ مت جانا. یاد رکھو ابھی کیا چل رہا ہے, رات اندھیرا ہے نا, لیکن سارے ہر ایک بیٹھے ہوئے کو یقین ہے کہ صبح کا اجالا آنے والا. بے شک بے شک بے شک. یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اجالا آئے گا, اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا. اگر بدلیاں چھائی ہیں آج امت پر, انتظار کرو رب تعالیٰ اجالے ضرور لائے. بے شک بے شک بے شک. یہ جو آس پاس بھٹکے ہوئے ہیں آوارہ کتے, ان کو تو حال یہ ہے, فلسطین کے حالات کو دیکھ کر کے ان کو لگتا ہے کہ اب ہم بھی ویسی ہو گئے. فلسطین میں نہتے مسلمانوں کو مارتے ہوئے اسرائیل کو دیکھا تو اس کی بدھائی دینے لگ گئے, اور ان کو لگا کہ اب جگہ جگہ مسلمانوں کو اسی طرح مارا جائے گا, کاٹا جائے گا. یہ پوری دنیا میں واتاورن, یہ ماحول بنایا جا رہا ہے. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو, اس طرح کے حالات بغداد میں بھی آئے تھے, طرابلس میں بھی آئے تھے, مراکش میں بھی آئے تھے, مصر میں بھی آئے تھے, تونس میں بھی آئے, شام اور یمن میں بھی آئے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. ایک وقت ایسا آیا بغداد میں, تتاریوں نے حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی, مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے. دریائے دجلہ کا پانی پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا. اس وقت بازار میں گھومتے ہوئے تتاری بادشاہ کی بیٹی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہی ہے, بازار میں جا رہی ہے. سنو, بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. جب وہ سناٹا تھا, لاشیں بکھری ہوئی, خون پڑا ہوا ہے بغداد میں, مسلمان باقی نہیں تھے, لیکن چلتے چلتے اس کے کانوں میں اچانک اذان کی آواز آئی. مسجدیں بند ہیں, ویران ہیں, لیکن کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے. رک گئی, کہا کہ اذان کی آواز کہاں سے معلوم کرو, ہم تو اتنا قتل عام کر چکے, ایسے حالات میں اذان دینے والا کون ہے؟ جانتے ہو, سپاہی دوڑ پڑے, جا کر کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان ہے, اور دکان میں ایک بوڑھا آدمی ہے کھڑے ہو کر اذان دے رہا. کیا واہ واہ. نہ جماعت ہے نہ صفے ہیں, کچھ نہیں ہے. پکڑ کر کے لائے. بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا اذان دے رہا ہوں. کہا کس کے لیے؟ کہا اپنے لیے. واہ واہ. کہا سب تو مسلمان مر گئے, کس کو بلا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا ہے میں جب پیدا ہوا تھا تبھی میرے کان میں اذان کی آواز آئی تھی, اس وقت سے یہ آواز گونج رہی ہے, اور جب تک زندہ رہوں گا یہ آواز پکارتا رہوں گا. اب سنو, وہ حیرت میں رہ گئی. توجہ, بوڑھے بابا نے بہت اچھا جواب دیا ہے. ایک بوڑھے بابا کا بھی میں یہاں پر بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا, بڑا وائرل چل رہا تھا. کبھی کبھار جوانوں سے زیادہ 80 سال کے بوڑھوں میں جوش ہوتا ہے. بالکل نارمل انداز میں بیچارے نے جواب دیا. ایک رپورٹر آیا اور کہا کہ بابا جی کیا کہہ رہے ہو, دیکھو اتنا بڑا وہ سب بن گیا, کیا کر رہے؟ کہا کوئی بات نہیں, آج بنا لیے, کل کوئی اور آئے گا, پھر کوئی اور بنا دے. کیا واہ 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 واہ. اتنی آسانی سے بول کے ختم. حکومتیں تو آتی رہتی ہے, جاتی رہتی ہے, بدلتے رہتا ہے, پھر کوئی آئے گا اذان دے دے گا. بغداد کے اس بوڑھے کی بات میں کر رہا ہوں جو دکان پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا تھا ان حالات میں.
اس تتاری بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا کہ بابا جب تمہیں اذان پر اتنا یقین ہے، تمہارے دین پر اتنا یقین ہے، تو بتاؤ تمہارے لوگوں کو چن چن کر کے ہم نے مارا، تمہارا خدا کہاں ہے؟ تمہارا اللہ کہاں ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ بچاتا کیوں نہیں؟ سنو، ایسے حالات میں ابھی تم کو بھی یہی تانا دیا جائے گا، جب تم دین حق پر ہو تو تمہارے لیے مدد کیوں نہیں آتی؟ ساری طاقت، قوت، تخت سب ان کے پاس، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اس بابا جی نے کیا کہا؟ کہا بیگم بات ایسی ہے نا کہ تم نے بکریوں کے ریوڑ کو دیکھا ہوگا، چرواہا جب چراتا ہے بکریاں لے کر کے تو ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے، بکریاں چلتی رہتی ہیں، اور اگر ایک بھی بکری ادھر ادھر جاتی ہے تو کتا بھونک بھونک کر کے جماعت میں لے آتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، کتا کس لیے پالتا ہے بکریوں والا؟ صرف اس لیے کہ ریوڑ سے بکریاں ہٹ نہ جائیں، جب کبھی کوئی بکری ہٹتی ہے کتا بھونک کر کے جماعت میں اس کو داخل کر دیتا۔ کہا بات یہی ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، جب کبھی یہ مصطفیٰ کریم کے راستے سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں مولا تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے، تم بھونکتے ہو اور پھر ہم شریعت مصطفیٰ پر آ جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے عزیزو، بات یہی ہے، اور میں نے دیکھا ہے آج بحمدی تعالیٰ ان بگڑتے ہوئے حالات میں بھی کثرت سے آج ہندوستان میں جو نعرہ لگ رہا ہے وہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے والے ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے؟ اگر ٹھنڈے نہیں ہیں تو لبیک پکار کر کے دکھائے اپنے نبی پاک کو، لبیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ مہدی ٹولہ گرم ہے۔ توجہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو آج جو بیداری ہمارے اندر آئی ہے یہ بھی ان کی وجہ سے۔ تم جتنا اچھل کود کرو گے اتنا ہم میں دین بڑھتا جائے گا بے شک بے شک انشاءاللہ۔ دیکھا آپ نے یہ ساری چیزیں، بعض لوگ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ حالات ابھی کیسے ہوں گے، کیسے، یہ تو اللہ ہی جانے۔ میں تو کہتا ہوں اور زیادہ سخت ہوں گے ہم، اپنے دین پر اور زیادہ سخت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچے کو بلاتے رہتے بیٹا آ جا گھر میں، بارش آ جا آ جا، بچہ ماں باپ کی سنتا نہیں، آتا نہیں، کھیلتا رہتا ہے، اچانک بارش ہو جائے بھاگ کر کے گھر میں ہی آتا ہے۔ کیا بات، کہاں جائے گا؟ ماں بلا رہی تھی نہیں آیا، باپ بلا رہا تھا نہیں آیا، جب بارش ہونے لگی بھاگ کر آ گیا۔ علماء تو کئی سالوں سے تمہیں بلا رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، نہیں آئے، اور جب ادھر ادھر سے بارشیں ہونے لگی، موب لنچنگ ہونے لگی، تب پھر نوجوانوں نے طے کر لیا اب جینا ہی ہے یا مرنا ہی ہے، تو یہ کیوں نہ عہد کر کے مرے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حالات کے اعتبار سے میں ایک اور بات کہتا ہوں، ہمارے ممبئی میں ایک آٹو ڈرائیور ہیں، بیچارے آ کر ہم سے کہنے لگے کہ حضرت حالات بہت سنگین ہو گئے، اب تو داڑھی منڈانے کی اجازت ہونی چاہیے ان حالات میں۔ تو میں کہا ہاں اچانک، کہا مصلحت کے طور پر۔ میں نے ان سے کہا تم لکھ کر کے دے دو، تمہارے منڈانے کے بعد تم 100 سال جی سکتے ہو تو خوشی سے گارنٹی دے دو، صاف کر لینا، اس کے بعد 100 سال جی سکتا ہے، گارنٹی ہے؟ کہا حضرت ایک دن کی بھی گارنٹی نہیں، 100 سال کی کیا ہے؟ کیا میں نے کہا جب تمہیں مرنا ہی ہے تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہیں مرتے؟ کیا بات، حضور کی سنتیں لے کر کیوں نہیں مرتے؟ جب دنیا سے جانا ہی ہے تو حضور پاک کے نام کو بلند کر کے کیوں نہیں جاتے؟ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی وقار، آج تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک امتحان اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع۔ بے شک، دونوں چیزیں تمہارے پاس ہیں آج، دونوں چیزیں ہیں، امتحان بھی دو اور حضور سے قریب بھی ہو جاؤ، یہ اتنا بہترین موقع ہے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ بے شک بے شک بے شک۔ جو عزتیں ملتی ہیں نا وہ حضور کی بات کرنے سے ملتی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے سے ملتی ہے، اور ان حالات میں بات کرنا یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے، یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے۔ جہاں جہاں پر روک لگے گی، اگر دین اسلام کی بات آئے، ابھی اسد اقبال صاحب جو پڑھ رہے تھے، ان کی جب بات آ جائے تو پھر ہستی کیا چیز ہے، زندگی کیا چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں 1.5 سال کا بچہ لے کر آ گئی تھی۔ جنگ میں جانے کے وقت، جہاد میں جا رہے صحابہ، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی۔ کہا آقا اس کو قبول کر لے۔ کہا اس کو کیا کرے؟ کہا میرے شوہر بھی نہیں، میرا اور کوئی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے دودھ پیتا ہے۔ کہا کیوں لے آئی؟ کہا آقا ساری عورتیں اپنے جوان بیٹے مدینے میں آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا جو آپ کے نام پر لٹا سکوں، یہ بچہ لے آئی۔ مجھے پتا ہے یہ تیر تلوار تو نہیں چلا سکتا، آقا آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ نثار ہونے کا جذبہ کہیں دیکھا ہے؟ نثار ہونے کا جذبہ ہے۔ آج لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے، ڈرے سہمے ہوئے، ہر کوئی ایک دوسرے کو ڈر کے ہی میسج دیتا رہے۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اور آپ کو تھکاؤں گا بھی، جو مجھے میسج دینا تھا وہ میں دے دیا۔ 2 چیزیں یاد رکھیں، ہر وقت حق بات اور دفاع اسلام میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے، تیار رہنا ہے۔ جب تمہارے جسم کے ٹکڑے کرنے کی بات آئے اور کہیں باندھ کر کے مارنے کی بات آئے تو میرے عزیزوں کیا کہو گے؟ زبان پر کسی اور کا نام نہیں، اللہ اکبر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے عقیدہ ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کان میں بھی سب سے پہلے آواز یہی آئی، اور جب مریں گے ہمارے جنازے پر امام بھی یہی کہہ کر رکعت باندھے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمان کی زندگی پوری پیدائش سے لے کر موت تک اس بات میں ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کو بڑا نہیں مانتے، یہ جھکتے ہیں صرف اس کے نام پر۔ جاؤ مسجدوں میں امام کو کوئی اور نام لے کر جھکا کر دکھائے اس قوم کو، کبھی نہیں جھکے گی۔ اور امام چاہے کسان کا بیٹا بھی ہو، اللہ کا نام لے ہو تو بادشاہ بھی جھک جائے، بے شک بے شک بے شک۔ اللہ کا نام لے، اللہ اکبر کہے، وہ کسان کا بیٹا امام ہو اور پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ ہو، وہ جھک جائے بے شک۔ لیکن اگر بادشاہ بھی اپنے نام سے جھکانا چاہے، مجدد الفسانی کو دیکھو سر اٹھا کر کھڑا ہے، اپنے نام سے کوئی جھکانا چاہے قوم کبھی نہیں جھک سکتی۔ ہاں، اللہ کے نام پر غریب بچہ بھی بڑے بڑے کو جھکا سکتا ہے اللہ کے نام پر۔ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ پیشانی ہمیشہ کہاں جھکی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ابھی میسیجز آنے لگ گئے ہیں، ہماری جماعت کے اندر موجود ان غداروں کے لیے میں میسیج دیتا ہوں جو منافقین ہیں، اور کچھ تو ہماری جماعت سے تعلق ہی نہیں، صرف جبہ ٹوپی ہے، ہاں چلے والے اور دیگر والے لوگ، ان کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں۔ حالات میں بہتے ہوئے کہنے لگے آ جاؤ ہم بھی چلتے مندر کے ادھاٹن پر، چلتے، بھائی چارگی قائم رہے گی۔ ارے بھائی چارگی یہ تو تم اپنا دین کھل کر کے آج بیان کر رہے ہو، پہلے سے دین تمہارا یہی تھا، کبھی رام نبی، کبھی کرشن نبی، کبھی پتہ نہیں کون کون نبی، یہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں لوگوں کی چاپلوسی کے لیے، وقت کے حکومت پر بیٹھے ہوئے چاپلوسی کے لیے، ان کا فضلہ کھانے کے لیے دین تک بدل گئے۔ مگر میرے عزیزوں نوجوانوں اتنی بات یاد رکھو، تمہارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ
کہ 5 سال کی نشیڑی حکومت کے ہاتھوں بیچ دو. ہمارے بزرگوں کا ایمان یہ تھا مراد آباد کے کفایت علی کافی کو 7 دن تک انگریز جسم پر استری پھیرتے تھے, گرم استری پھیرتے تھے, چمڑی جل گئی تھی, اور جب رات ہوتی تھی جلی ہوئی چمڑی پر نمک چھڑکتے تھے. پوچھتے تھے کفایت علی کافی آجا ہماری حکومت میں منصب دے دیا جائے گا, عہدہ دے دیا جائے گا. اس وقت کفایت علی کافی کہتے تھے میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ چمڑی کے جل جانے پر میں اپنا دین کا سودا کر لوں. انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ سولی پر چڑھنے کے لیے. خوشی خوشی قبول کر لیا, سولی پر چڑھایا گیا ہے پھانسی کے پھندے پر. جانتے ہو کفایت علی کافی, علامہ کفایت علی کافی کو جب پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا انگریزوں نے پوچھا تمہاری زندگی ختم ہو گئی, اب بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے؟ کفایت علی کافی نے کہا ایک خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے نعت رسول پڑھ کر کے نعت رسول پڑھ کر کے جاؤ. اور پڑھا بھی تو کیا خوب پڑھا. یوں کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. یہ ہمارے آبا و اجداد ہمارے بزرگوں کا دین ہے جو چمڑی چھل جانے پر بھی میرے عزیزو دین کا سودا نہیں کرتے تھے. اور یہ تو 5 سال 10 سال کی بات ہے نا. اکبر بادشاہ کی حکومت پتہ ہے آپ کو 40 سال سے زیادہ چلی. ہاں مغل بادشاہ جو پورا دین بیزار گھر میں مندر بنا چکا تھا اور اس نے نیا دین قائم کر دیا, دین الہی, اور اس کے خلاف جو کھڑا ہوتا اس کو مار دیا جاتا. لیکن حالات کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے اوروں نے خاموشی اختیار کی ہوگی. وقت کا مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی کھڑے ہو گئے جوانی میں, کہا دین اس سرزمین پر اسلام کے نام سے کوئی ہوگا تو صرف آمینہ کے لال کا ہوگا. کیا بات, بے شک کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا. اس پاداش میں آپ کو 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رکھا گیا. کیا ہوا؟ ہمت ہار گئے جیل میں جانے کے ڈر سے؟ نہیں میرے عزیزو, 8 سال کے بعد تو بادشاہ بھی مر گیا, اکبر بھی ختم ہو گیا, اس کا دین بھی ختم ہو گیا. اس کا بیٹا جہانگیر آیا تھا. جب پوچھا گیا کہ یہ جیل کے حالات کیا ہیں گوالیار کے, سنو عجیب بات ہے. ایک قاصد آ کر کے کہتا ہے ایک مولوی کو آپ کے بابا نے, آپ کے باپ نے 8 سال پہلے قید کیا تھا. اب حالات ایسے ہیں 700 قیدیوں کو تو اس نے جیل میں عالم بنا دیا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دین اسلام کے شہدائی ہیں, وہ سپاہی ہیں, وہ جہاں رہیں گے میرے مصطفیٰ کے نظام کی بات کریں, کیا بات, جہاں ہوں گے حق کا اعلان کرتے رہیں گے. آج تو ہم یہاں بیٹھے ہیں, کل دار پر چڑھیں گے تب بھی یہی کلمہ کہیں گے انشاءاللہ. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں, ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. بے شک واہ واہ. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈر کے ساتھ جینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ضرورت ہے تو اس بات کی کہ شعائر اسلام کو کھل کر کے عمل کرو, ٹوپیاں چھپا کر کے, داڑیاں چھلا کر کے نہیں. آج کے دور میں ٹوپی رکھ کر کے جیو, داڑھی رکھ کر کے جیو. اگر کوئی چڑھتا ہے تو چھڑے, کوئی جلتا ہے تو چل کر مرے. تم ننگے رہنے پر فخر کرتے ہو, میں آمینہ کے لال کے اخلاق پر فخر کروں گا. یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے, یہ ہمارا مزاج ہو. لوگ فیشنیبل بن کر کے آدھی چڈیاں پہن کر باہر نکلتے, ان کو شرم نہیں آتی. تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ ارے لوگ چوٹیاں رکھ رہے ہیں, بالیاں پہن رہے ہیں, چوڑیاں پہن رہے ہیں, مرد ہو کر پتہ نہیں بیچ کی مخلوق بن رہے ہیں, اور تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے پر کیا شرم آئے؟ کس بات کی شرم ہے؟ حیا کس بات کی؟ بس بات اتنی ہے میرے عزیزوں, تم جب حضور کو چھوڑ کر دور جاؤ گے تو پھر پستی آئے گی, پھر ذلت آئے گی, پھر تم مدد کا انتظار نہ کرو.
किसी और गैबी मदद का इंतजार ना करो। मदद कहां से आएगी? जब तुम हुजूर पाक के उन कदमों के पीछे चलो जहां सहाबा चल कर गए थे। बेशक मदद आएगी इंशाअल्लाह। आज बस बात मेरी इतनी है, मैं गुफ्तगू को समेटते हुए इतनी बात कहता हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। अल्लाह का खौफ उस बंदे को आता है जो हलाल खाता है। हलाल रिज़्क़ खाने वाले के अंदर खौफ खुदा होता है। ये दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। सिर्फ कह लेने का मतलब खौफ खुदा नहीं ज़ुबान से कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। खौफ खुदा अगर किसी को मालूम करना है तो उसकी तन्हाइयाँ उसको बताएंगी। जब वो तन्हा हो, लोग उसे ना देख रहे हों, उस वक्त वो अगर अपने आप को, अपने ख़यालात को और अपने आज़ा को गुनाहों से बचा कर रखा है सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, तो ये खौफ खुदा है। मजमे में सज कर सवर कर बैठ जाना, इसको खौफ खुदा नहीं कहते। लोगों का डर भी तो होता है, लेकिन यहाँ पर फरमाया अल्लाह ताला ने कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, तुम अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से पाकीज़ा हलाल चीज़ खाओ। मेरे अजीज़ों, एक बात समझ करके चलें कि मुसलमान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सारी चीज़ें उसे बयान कर दी कि इस रास्ते ही उसकी ज़िंदगी कामयाब है। अब मैं आपको बताऊं कि हलाल खाने का यहाँ पर इतना ज़्यादा हमारे इस दीन में मामला सख्त तरीन है कि आपको क्या मैं बताऊं कि सारी इबादतों का दारो मदार भी इसी रिज़्क़ पर चलता है। हलाल रिज़्क़ के सिलसिले में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं। एक सहाबी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सवाल किया कि आका मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल खाओ और सच बोलो, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल फरमाएगा। तो रिज़्क़ हलाल खाने वाला मुस्तजाबु दावत होता है, अल्लाह का मकबूल होता है, महबूब होता है। अब यहाँ पर हलाल किसे कहते हैं, हराम किसे कहते हैं, अगर इसी की बंदे को तमीज़ नहीं है तो गोया कि वो इस्लाम पर चल ही नहीं रहा है। आज मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे बच्चे हैं, जवान हैं, बहुत सारे उम्र वाले भी हैं, औरतें भी हैं, सब सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं डिबेट करने में एक दूसरे पर, और मुनाजरे चल रहे हैं किस टॉपिक पर, ला यानी बहसों पर, जिसका उनकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे मामलात पर इनके डिबेट चल रहे हैं। काश तुम सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर भी अपना वक्त इसलिए लगाते कि मुझे वो तमाम चीज़ें मालूम हो जाएं जो मेरे लिए हराम हैं, मुझे वो चीज़ें मालूम हो जाएं जो मेरे लिए हलाल हैं। ये याद रखो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको हलाल और हराम मालूम होना ज़रूरी है, वरना अंधेरे कोठरी में आदमी क्या उठाता है, क्या खाता है, उसे खुद नहीं पता होता है। जहालत में इसी तरह वो कब हराम खाता है उसे खुद अंदाज़ा नहीं होता। अब हमारा जिस्म बनाया किसने है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। मैं उसको एक मिसाल से यूँ समझाता हूँ, बिला तशबीह व बिला तमसील। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी मिसाल से नहीं बताया जा सकता। जहनों को करीब करने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर दुनिया में कोई मशीन आप देखते हैं या कोई गाड़ी भी आप देख रहे हैं, एक कार बनाने वाली कंपनी कार जब आपके हाथों बेचती है तो वो कंपनी एक उसके साथ कैटलॉग देती है या फिर उसके साथ एक बुकलेट होता है, उसमें उसके इस्तेमाल के सारे तरीक़े लिखे जाते हैं और ये भी बताया जाता है कि ये गाड़ी पेट्रोल से चलेगी कि डीजल से चलेगी, किससे चलेगी, फ्यूल क्या होगा इसके अंदर, तो ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। तो ख़रीदने वाला कारमंद वही है जो उसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। गाड़ी अगर डीजल की है तो क्या डालना चाहिए? डीजल ही डाले। अगर पेट्रोल की है तो वही डाले। लेकिन अगर कोई बंदा ला करके उसको राई का तेल डाल दिया, घी डाल करके चलाना चाह रहा है तो क्या चल सकेगी? चंद दिनों के बाद उस गाड़ी की हालत जो होनी है वो सबको पता है। इसी तरह से बिला तशबीह बिला तमसील, इंसान के जिस्म के अंदर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए ये जिस्म बनाने वाला ही बेहतर जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जिस्म को बनाया और वही जानता है कि इसके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है। तो अल्लाह ने फरमा दिया कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, तुम खाओ
اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ حلال چیزیں، تمہارے لیے حرام چیزیں نہیں رکھی گئی۔ حرام کیا کیا چیزیں؟ ہر نجس چیز حرام ہے تمہارے لیے، جو بھی نجاست ہو وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جانوروں میں، کھانے کی چیزوں میں بہت ساری۔ ایک تو ناپاک چیز حرام ہوتی ہے، مثال کے طور پر پیشاب، پاخانہ، یہ سب غلاظتیں ہیں، یہ نجاستیں ہیں، ان سے ملوث جو بھی چیز ہے وہ نجس ہے، حرام ہے۔ کتا ہمارے لیے نجس ہے، حرام ہے۔ اسی طرح کے خنزیر ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ وہ نجس ہے۔ تو جو ناپاک ہیں وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، جیسے انسان ناپاک تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لیے حرام ہے، گھوڑا ناپاک تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لیے حرام ہے اس کا کھانا۔ اب ان کے علاوہ پاک چیزیں بھی ہیں دیکھنے میں، جیسے چاول پاک چیز ہی تو ہے، دال پاک چیز ہی تو ہے، لیکن وہی اگر چرا کر کے کھایا تو یہ حرام ہو جائے گی۔ وہ تو پاک ہے لیکن کسی سے غصب کر کے کھا لیا تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح کے مال آپ محنت کر کے لا رہے ہیں 100 روپے دن میں، وہ حلال ہے آپ کے لیے۔ وہی 100 روپے کی نوٹ آپ نے سود میں کمایا تو وہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ تو جو چیز تمہارے لیے حرام ہے وہ جیسے ہی تمہارے جسم کے اندر جاتی ہے تمہارے خیالات فاسد کر دیتی ہے، تمہارے جسم کے اعضاء میں برے خواہشات پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہر عضو گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ رزق جب خراب اندر جاتا ہے تو اس کے بعد برائیوں کا ایک شعلہ نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے رزق سے اور حرام روزی سے محفوظ رکھے۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ لوگوں نے اس کو اتنے ہلکے میں لے لیا کہ چرا کر کے کھانا، جھوٹ بول کر کے کھانا، دھوکہ دے کر کے کھانا، سود کا کھانا، اس کو تو عیب بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر ایک بات بھی بتا دوں، مسلمانوں میں بہت سارے کفار و مشرکین کو دیکھ کر کے یہ بھی باتیں رائج ہو گئی ہیں کہ 100 روپے کسی کو دے کر کے اس سے بدلے میں 150 روپے لے لینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اس کو بیاج کہیں، بڈی کہیں، انٹرسٹ کہیں، جو بھی معاملات ہیں۔ اب یہ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے گھر بیٹھے پیسے مل جاتے ہیں آرام سے بغیر محنت کے، اس کو لے لیں۔ سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، ایک درہم، یہ سوچو تو رونگٹے کانپ جائے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث کریمہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ سود کے کئی درجے ہیں، 70 درجے ہیں۔ ان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے بدکاری کرنے کے برابر، صرف اور صرف کاروبار اس میں ہے۔ تو مجھے بتائیں اس کے جو نقصانات ہیں، جب حرام روزی جسم کے اندر جاتی ہے تو نقصانات کیا ہیں؟ عبادتیں بار اجابت تک نہیں جاتی، دعائیں قبول نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ ایک روایت ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، ایک بندے کو آپ نے نیچے بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا، اس کے جسم پر کپڑے پھٹ چکے تھے اور آنسوؤں سے وہ تر تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا مانگ رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے پر ترس آیا۔ جب آپ کوہ طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کی، الہ العالمین، وہ کب سے رویا جا رہا ہے، زمین تر ہونے لگ گئی اس کے آنسوؤں سے، اس پر تو رحم فرما دے، اس کی دعا قبول کر دے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر روتے روتے وہ مر بھی جائے تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ کیا وجہ ہے؟ رب اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس کے جسم پر حرام لباس ہے اور اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے، جب تک وہ ان چیزوں سے پاک نہیں ہوگا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ سب سے بڑا جو نقصان ہے رب تبارک و تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہو جانا بندے کا، یہ رزق حرام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہم نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اس کو تلاوت کیا ہے، لیکن آج میں نے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ اللہ کی دیے ہوئے رزق میں سے حلال اور پاکیزہ۔ دوسرے صفحے میں ہم نے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا، تیر وغیرہ چھوڑے جاتے تھے اس وقت،
یعنی پہلے کے یہ کھیل تھے الگ الگ، انصاب اور الازلام۔ اللہ فرماتا ہے رجس من عمل شیطان، یہ سب شیطان کے ناپاک کاموں میں سے ہے، شیطان کے ناپاک کاموں میں سے، فجتنبوہ، اس سے بچو تم۔ اللہ نے حکم فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان یہ آتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی ڈال دے، ایک دوسرے کی نفرت ڈال دے شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکے۔ یہ دو چیزوں کا ذکر آیا ہے، شراب اور جوا۔ اس کے متعلق رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان دو کاموں کے ذریعے سے شیطان تمہارے آپس میں نفرت ڈالتا ہے، دشمنی ڈالتا ہے، اور دو کام اور کیا کرتا ہے، نماز سے روکتا ہے اور اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ یہ سمجھ کر کے چلیں شراب پینے والا ذکر خدا سے دور ہو جاتا ہے، جوا کھیلنے والا اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجدیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ شراب کے نشے میں ادھت، کہاں اس کی رات ہو رہی ہے کہاں صبح ہو رہی ہے اس کو خبر نہیں۔ اور جوا کھیلنے والا ہمیشہ اپنے پیسے لٹانے کے لیے کبھی ادھر کی محفل کبھی ادھر کی محفل، اور جب پیسے ختم ہو جائیں تو چوری ڈکیتی لوٹ مار، ان تمام کاموں سے وہ ایسا گھر جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے وہ غافل ہو ہی جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں اتنی سخت ہیں، میں تو کھیلنے والے کی بات بعد میں کروں، جوا کھیلنے والے کا جو گناہ ہے وہ الگ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس جگہ پر جوا کھیلا جا رہا ہے، جس جگہ پر بیٹھ کر جوا کھیلا جا رہا ہے، فرمایا گیا کہ ایسی جگہ پر جوا کنٹینیو کھیلا گیا 40 دن تک تو اس جگہ پر ہمیشہ کے لیے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ عذاب الہی کا مطلب وہاں سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، اس جگہ پر کوئی برکت نہیں ہوگی، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں ہوگی، وہ جگہ ہی وہاں سے خراب کر دی جاتی ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ، پھر کھیلنے والے کا کیا گناہ ہوگا؟ جگہ کے اوپر یہ نحوست آ جاتی ہے تو پھر جو کھیلنے والا ہے اس کی نحوست تو اور زیادہ ہے۔ تو اندازہ کریں کہ جس طرح سے ایسے لوگ ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور ان کو اپنے قریب آنے سے روکیں، اور آپ ان کے قریب جانے سے رک جائیں، کیونکہ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ اللہ کی لعنت ہمہ وقت ان کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، جس وقت آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے لعنت الہی ان پر اتر رہی ہو، آپ پر بھی وہ لعنت اترے گی، کیونکہ صحبت میں بیٹھے ہو آپ۔ ان تمام چیزوں سے، اور شراب کے متعلق یہ ہے کہ شراب پینے والا آج اگر نہیں چھوڑو گے تم تو کل قیامت کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا گیا کہ سارے محشر میں موجود مجرمین جہنمیوں کا خون اور پیپ انہیں پکا کر کے پلایا جائے گا۔ شراب پینے والوں کے لیے یہ سخت ترین عذاب ہے۔ یہ اندازہ رہنا چاہیے، ہماری باتیں ان تک بھی پہنچائیں جو اندھا دھند اس راستے پر چل پڑے ہیں۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، یہ دنیا لہو و لعب کے لیے سجائی گئی ہے، کفار و مشرکین کے لیے جنت ہو سکتی ہے لیکن مومنین کے لیے نہیں۔ وہ بھی آیت ہم نے آج تلاوت کی، انما الحیات الدنیا لعب و لعب وللدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک دنیا کھیل اور کود کی جگہ ہے، اور عقل والے جانتے ہیں کہ آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ جس نے تقوی اختیار کیا اسے معلوم ہے کہ آخرت کا گھر ہی ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ رکھی گئی ہے۔ وسلم فرماتے ہیں دنیا اگر اللہ تعالیٰ کو ایک مچھر کے بال کے برابر بھی پسند ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا اللہ کو پسند ہوتی تو یہ دنیا کبھی اللہ کافر کو نہیں، اللہ نے کس کے لیے بنا ہے؟ مومن کے لیے بنا ہے۔ دنیا اگر پسندیدہ ہوتی اللہ کی بارگاہ میں تو کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا کبھی نہیں دیتا، اور صفات ہمارے اندر آئی ہیں وہ سب دنیا طلبی کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ ایک دن ہمیں یہاں رخصت ہونا ہے اور بہت جلد ہمارے لیے دستک آنے والی ہے۔ سب کا سب اسی طرح چھوڑ کر کے تم چلے جاؤ گے، تمہارے پیچھے جتنی چیزیں تھیں وہ سب وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اور آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں جو ہمارے لیے ارشاد فرمایا، خاص طور پر ایک آیت ہے جو
میں بسا اوقات اکثر عرض بھی کرتا رہتا ہوں، آج اس کو پھر سے سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب لوگ بھول جائیں اللہ کو، یعنی جو کچھ انہیں دیا گیا ہے وہ سب چیزیں بھول جائیں، اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر جائیں۔ اللہ کی نعمت نہیں ہے تمہارے پاس؟ جسم تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے، یہ سارے اعضاء سلامت ہے، اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب لوگ بھول جائیں اللہ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان پر خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ دیا گیا اس پہ وہ خوب خوش ہو جائیں، خوب خوش ہو جائیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ہم پکڑ کریں گے، اچانک ہم ان کی پکڑ کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ مجرمین کو چھوٹ زیادہ دی جاتی ہے، مومنین کو جلدی پکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس کے جلدی اس کی گرفتاری ہوتی ہے اور اس کو صحیح کر دیا جاتا ہے، لیکن جو فراموش کر گیا اللہ کی نعمتوں کو، ڈھیل پر ڈھیل، ڈھیل پر ڈھیل دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے زندگی، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب خوشی آتی تو آپ رونے لگتے ہیں، اے اللہ کہیں یہ میرے گناہوں پر ڈھیل تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل تو نہیں۔ سارے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تمہارے ہاں خوشیاں آ رہی ہیں تو سمجھ چلو کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ دروازے کھول دیے ہیں کہ اور تم اس میں ملوث ہو جاؤ گے، پھر ایک دن اچانک ہوگی، اور وہ پکڑ کس حال کی ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ چوتھے پارے میں ہم نے تلاوت کیا آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کفر کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دی ہے یا ان کی بھلائی کے لیے دی ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم نے ان کو اس لیے ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں اور پھر ایک ساتھ انہیں چکھایا جائے سارے چیزوں کا عذاب۔ عزیزان نے یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کی پناہ میں اگر آج کے حالات میں ان کا مطالعہ کر رہا تھا، کاش ایک عالم امام احمد بن حنبل کے نقش قدم پر چل جائے، حق کی گفتگو کرتے کرتے اپنے جسم پر ہزاروں کوڑے کھا گئے، لیکن حق کا اعلان کرتے رہے۔ حکومتوں سے خوف کر کے آج لوگ حق کو چھپانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزو، میں جو بول رہا ہوں مجھے بھی انجام کی خبر ہے کہ یا تو ہمیں گرفتار کریں گے یا ہمارے ساتھ برا معاملہ کریں گے، لیکن میں علماء کرام کو یہ کہوں گا کہ ذرا امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں کی سیرت پڑھ لیں۔ آپ نے اپنے زمانے میں اتنا سٹرگل کیا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، عالم ہو تو ایسا عالم، 5 لاکھ حدیثیں انہیں یاد تھیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ وقت کے اتنے بڑے محدث کہ ان کی درسگاہ سے ہزاروں محدث پیدا ہوئے، ہزاروں۔ آج بھی اگر ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے مسند امام احمد بن حنبل، اتنی بڑی کتاب ہے کہ آپ کو زندگی لگ جائے اس پڑھنے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بادشاہوں کا زمانہ دیکھے ہیں، اور ہر بادشاہ نے آپ پر ظلم کیا ہے، ہر خلیفہ جو بھی آیا اور گرفتار کرتے اور کہا جاتا آپ فتویٰ بدل دو، قرآن کو مخلوق کہو، آپ کہتے نہیں کہہ سکتا میں، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ فنا نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کہتے تھے اس زمانے کے جو معتزلی تھے قرآن مخلوق ہے، یہ فنا ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے نہیں، قرآن اللہ کا علم ہے، اگر یہ فنا ہوا تو پھر اللہ کا علم فنا مانا جائے گا، اور اللہ کی کوئی صفت فانی نہیں ہے، وہ باقی ہے، ذات بھی اس کی باقی ہے، اس کی صفات بھی باقی ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوڑے لگائے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک خلیفہ ایسا بھی آیا کہ اس نے نئے جلادوں کو رکھا اور کہا کہ صرف 3 کوڑے لگانا اور ہٹ جانا، کہ تازہ دم ہو کر کے کوڑے لگائے، کیونکہ کنٹینیو ایک آدمی لگاتا رہے گا تو تھک جائے گا، بعد کے کوڑے ہلکے نہ ہو جائیں۔
3 لگاؤ اور ہٹ جاؤ، پھر دوسرا آئے، پھر وہ تازہ دم ہو ویسے لگائے۔ امام احمد بن حنبل، کوڑے کے ساتھ آپ کی پیٹھ کا چمڑا نکل کے چلا جاتا تھا۔ اس انداز میں آپ کو تکلیفیں دی گئیں اور آپ ڈٹے رہے۔ ایک بار 80 کوڑے، ایک بار 100 کوڑے، اس طرح سے کئی مرتبہ آپ کے ساتھ ہوئے اور غش کھا کر گر جاتے تھے، اب آپ کو لایا گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے برداشت کی میرے عزیزو، ساری چیزیں برداشت کی۔ اخیر زمانے میں ایک خلیفہ آیا، غالباً وہ معتصم تھا، کوئی ایک خلیفہ آیا، خلیفہ بنو عباس کا ہی، اس کو آپ کی قدر کا احساس ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمام چیزیں وہ دیکھتا تھا، اس سے پہلے اس کے جو پیش رو خلیفہ تھے انہوں نے بہت ظلم کیا ہے۔ اس نے جا کر کے امام احمد بن حنبل سے کہا آپ جیسے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے، اتنے بڑے عالم کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا، لوگوں کو آپ کی عزت کا اعلان بھی کیا، 1,00,000 درہم آپ کو تحفے میں بھیجے کہ آپ اس کے لائق ہیں۔ 1,00,000 درہم اس زمانے میں بڑے تھے۔ 1,00,000 درہم جب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بادشاہ کا یعنی خلیفہ کا خادم لے کہا کہ حضور اور یہ آپ کو پیش کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی وہ اشرفیوں کی تھیلی آئی، 1,00,000 درہم آئے، آپ کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگ گئے، زور زور سے رونے لگے۔ کہا اے رب ذوالجلال، ایک تو وہ کوڑوں کی آزمائش میں مبتلا تھا، اے اللہ کیا تو دنیا دے کر کے بھی مجھے آزما رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں پر یہ خوشیاں آ رہی ہوں، تو مجھے ڈھیل دے رہا ہوں۔ اس قدر سٹرگل کرنے والے امام کے گھر جب اتنا مال آئے تب وہ رونے لگ جاتے تھے کہ کہیں یہ جو خوشیاں آ رہی ہیں میرے گناہوں پر ڈھیل تو نہیں ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ حل من مزید، اور کچھ جائے ہمارے پاس، اور کچھ زیادہ ہو جائے ہمارے پاس، چاہے حرام کا دروازہ کھل جائے، کسی بھی طرح کا دروازہ کھلے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس فرمایا، کہا کہ جاؤ خلیفہ سے کہو مجھے اس کی احتیاج نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس مجھے میرے کام سے کام رکھنے کی اجازت دی جائے۔ خلیفہ نے کہا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو فقراء کو بانٹ دیں، آپ اپنے ہاتھ سے مساکین کو بانٹ دیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا مجھ جیسے فقیر کے گھر کوئی فقیر، اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام دنیاوی خواہشات اور آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی وقار، دنیا اتنی آسان نہیں ہے کہ اس سے کوئی چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہاں پر رہنے والوں میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ملوث نہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں گئے ہوں، وہ مخلصین ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی صحبت عطا کرے، اور اگر ہم دنیا میں ملوث ہو گئے، رب تعالی ہمیں پاک کر کے صالحین کی صحبت میں قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ اور بھی بہت ساری آیتیں تھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی پاک کا تذکرہ اس میں آیا ہے کہ آپ کے بچپن میں آپ کی تربیت کرنے والا آپ کا چچا آزر، جو کہ ایک مشرک تھا، بت پرست تھا، اس نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے گھر میں پرورش پاتے رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت کس طرح سے آپ نے اس وقت اپنے آس پاس والوں کو پھیلائی، ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے کہ پہلے کہا کہ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو پھیلا ہوا دیکھا، یعنی نمودار دیکھا، تو کہا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب کون خدا ہوگا جب یہ ڈوب جائے؟ سورج اس سے زیادہ طاقتور تھا تو سورج کی لوگ پوجا کرتے تھے، لوگوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ ڈوب جائے تو پھر کون خدا ہوگا؟ کوئی ایسا خدا ہو جو کبھی نہ ڈوبتا ہو، کوئی وہ ایسا خدا ہو جو ان سب کو بنایا ہوا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنی ساری توجہ اس کی طرف کی جس نے زمینوں کو اور آسمانوں کو بنایا ہے،
ساری کائنات کو جس نے بنایا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ حق کی تلاش میں رہے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو القاء فرمایا، انبیاء کرام کبھی شرک اور کفر کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کا بھی تذکرہ پورا آیا ہے انشاءاللہ العزیز 17ویں پارے میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیگر معاملات ہیں وہاں ملا کر کے میں تفسیر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ سوالات ہیں آج کے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جوابات۔ ایک سوال ہے، کورونا بیماری کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ یعنی لوگوں سے جسمانی فاصلہ بنائے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو کیا جماعت سے نماز پڑھنے کے وقت تھوڑا فاصلہ رکھنا جائز ہے؟ دیکھیں ایک بہت اہم سوال ہے۔ میں یہاں پر سارے لوگوں کو میسیج بھی دینا چاہتا ہوں، کورونا کے نام پر جو دھاندلی ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بیدار کرو۔ کب بیدار ہوں گے؟ گھر میں بیٹھ کر کے میڈیا پر ایمان لانے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے عقل کا بھی استعمال کرو کہ کیا چیز چل رہی ہے۔ میں نے تقریباً 2-3 ہفتے قبل جمعہ کے ایک بیان میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو پھر سے آپ چاہے تو سن لیں۔ پوری دنیا کورونا کے بہانے پر جو جو چیزیں لا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ہوگی بیماری، ہوگی ایک آفت، ہوگی ایک بلا، لیکن اس کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں بارہا اس چیز کو کہہ بھی چکا ہوں، انشاءاللہ العزیز پھر موقع ملے تو میں پورا اسی پر گفتگو کروں گا کہ آج دجالی طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، بلکہ شیطان کے پجاری سمجھ لیں، انہوں نے کورونا کے آڑ میں پوری دنیا کو غلام بنانے کے فیصلے کیے ہیں۔ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے گھروں کے اندر قیدی بنائے۔ اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ تم صرف اور صرف پابند رہو گے، تمہاری آزادی، حریت، تمہارا جو فریڈم، یہ تمام چیزیں چھین لی جائیں گی۔ اب سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے اگر آپ کو احکامات ملے ہیں تو آپ سوشل ڈسٹینس رکھو ابھی جب تک یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، لیکن سوال مسجد کے متعلق یہاں پر آیا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں اگر ایک چیز کی اجازت دی جائے تو پھر ہمیشہ یہ تمام تر خرافات اور بدعات رواج پانے لگ جائیں گے۔ صفوں کو اس طرح سے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ بنانے کا کہیں تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ آج کچھ مفتیان اکرام نے بیٹھ کر کے اس کا حل پیش کیا اور پھر یہ کہا ہے کہ جماعت مسجد میں اگر اجازت، لوگ 4-4 6-6 فٹ دور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں۔ میں کہوں گا ان کی سب کی تنہا نماز تو ہوگی، لیکن صف کا نماز تو ہو جائے گی، نماز کے ہونے میں کوئی نہیں، لیکن صف توڑنے کا جو گناہ ہے وہ سب کے اوپر ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صفوں میں تھوڑی سی خالی جگہ دیکھو تو آگے بڑھ کر کے اس کو پر کر دو، اس لیے کہ صفوں میں اگر خالی جگہ ہوتی ہے تو شیطان درمیان میں آتا ہے اور دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب یہاں تو اتنا ڈسٹینس ہے کہ کئی ہاں جن لوگوں نے مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے ابھی مجبوری میں پڑا ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، مجبوری کو مجبوری تک ہی رکھا جائے، یہ نہیں کہ یہاں پر ہم ایک نیا حکم لے کر کے آئیں سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پر۔ اب ایک اور بھی حیرت کی بات مجھے یہ لگ رہی ہے، اب یہاں پر جو سوشل ڈسٹینس جماعت میں رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، سعودی کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں خانہ کعبہ کے پاس، اب یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا پرانی تصویریں بھی دیکھ لینا، مہینے سے زیادہ گزر گیا نا یہ لاک ڈاؤن کو، تو جن دنوں میں کورونا بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا سعودی میں، اس وقت وہاں جو نمازیں ہو رہی ہیں ایک ہی صف میں سب کھڑے ہیں کندھے سے کندھا لگا کر کے، اور اچانک ابھی ان کے دلوں میں کسی نے ڈال دیا، ایک مہینے کے بعد اب یہ ہٹنا شروع ہو گئے۔ یعنی ایک مہینے تک کندھے سے کندھا لگا کر کے کھڑے تھے تو کورونا نہیں آیا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ نئی نئی ایجادات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسلام میں اس طرح کی بری ایجادات جائز نہیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہو سکے تو مسجد کے باہر ہی کوئی ایسی چیزیں لگا دیں جس میں کوئی بھی افیکٹڈ آدمی نہ آئے، کوشش یہ کریں کہ کوئی بیمار نہ ہو تاکہ وہ دوسروں کو بیماری پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے۔ آپ یہ تمام احتیاط کریں
لیکن مسجد میں اندر جانے کے بعد اب یہ ڈسٹینس کرنا، یہ تمام چیزیں ایک دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ان کا خود کا کہنا ہے اگر کرونا افیکٹڈ آدمی اندر آیا، آپ کے یہاں ماربل ہے تو اس کے پیروں پہ بھی تو یہ جراثیم ہو سکتے ہیں، بیکٹیریاز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چل کر کے جہاں جہاں گیا ہے وہاں سب جراثیم ہوں گے، تو جتنے لوگ کھڑے رہیں گے اس جگہ پر ان کو بھی لگنا ہے، تو ڈسٹینس کرنے کے بعد بھی کون سا وہ بچا؟ ڈسٹینس رکھنے کے بعد بھی وہ کون سا بچا؟ ہو سکتا ہے وہ آیا ہو کہاں چھوا ہو، یہ تمام چیزیں ممکن ہے، پاسبل ہے۔ تو کوشش یہ کرو کہ ایسے جو بیمار ہیں یا آفت زدہ ہیں ان کو روکا جائے، نہ یہ کہ اچھے لوگوں کے اندر بھی دراڑیں پیدا کر دیے جائیں۔ کوشش یہ ہو، اگر یہ تمام چیزیں چھوڑ دی جائیں تو ایک وقت وہ بھی آئے گا، آپ اندازہ کریں سوشل ڈسٹینس اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ شوہر بیوی میں بھی سوشل ڈسٹینس کروا دیں گے، ہاں کہ تم وہاں بیٹھو یہ یہاں بیٹھے۔ ان تمام چیزوں سے ہاں جہاں تک ہے بیماری سے بچنے کے لیے جس طرح کے یہ ڈسٹینس رکھنے کے آدیش آئے ہیں ہم اس کا پالن کر رہے ہیں، اس کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن مسجدوں میں اس طرح کے معاملات سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب ہماری مسجدیں کھلیں گی پاک ہو کر کے کھلیں گی ہر بیماری سے، اور ہم احتیاط بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تراویح کی نماز میں کچھ لوگ ٹی وی کی قرات سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں میرے عزیزو، ٹی وی امام نہیں بن سکتی، تمہارا امام ہونا چاہیے تمہارے سامنے، ٹی وی کوئی امام نہیں ہے۔ اگر اچانک کرنٹ چلا گیا تو تم کہاں رہ جاؤ گے؟ تم اتحیات میں بیٹھے تھے کہ رکوع میں، ہو سکتا ہے سجدے میں گئے اور ادھر ٹی وی آف ہو گئی، تمہارا سجدہ لمبا ہو جائے گا۔ کسی بھی مجہول امام کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہے، یعنی جو امام ہی نہیں ہے تمہارا۔ اب وہ ٹی وی کے یہ اگر یہ قرات وغیرہ سے نماز پڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے کسی نے یہ پوچھا ہو اپنی نماز پڑھ رہے ہوں لیکن قرات ان کی سن رہے ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹی وی خارج نماز ہے، تم اگر کسی دوسرے کی قرات سن کر کے یا دوسرے کی تکبیر سن کر کے نماز میں جاتے رہے تو تمہاری نماز ہی باطل ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے باہر سے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ کی آواز پر میں رکوع میں گیا تو میری نماز چلی گئی، کیونکہ میں غیر نماز میں جو شخص شامل نہیں ہے اس کی اقتدا کیا۔ تو ٹی وی کون سی نماز میں شامل ہوتی؟ اس کی اقتدا کرنے والے کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسلام میں عورت کی آواز کو حجاب قرار دیا گیا ہے غیر مردوں کے لیے، تو کیا وہ اپنے گھر والوں کے درمیان میں اذان دے سکتی ہے؟ عورت کے لیے حکم ہے ہی نہیں اذان دینے کا۔ اذان یہ اعلان ہے، نماز کے لیے بلانا ہے۔ شہر میں جب ایک اذان ہو جائے تو گھر میں الگ سے اذان دینے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ کیا عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یہ مسئلہ میں نے شروع دن بتا دیا ہوں تراویح کے بیان میں کہ محرم عورتیں ہیں اور مرد کوئی ہے تو وہ پڑھا رہا ہے تو عورتیں بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسی جماعت قائم کی جس میں آپ کی بیٹی یا ازواج مطہرات مقتدی بن کر نماز پڑھی؟ ہاں، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی آپ کے نمازیں ایسی بھی ہوئی ہیں جس میں عورتوں نے آپ کی اقتدا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں کچھ عورتوں نے نماز بھی پڑھی ہے، یہ حدیثوں میں ملتا ہے۔ لیکن آپ نے خاص بیٹی اور ازواج مطہرات کے متعلق پوچھا ہے تو یہ ابھی میرے ذہن میں حاضر نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز کہیں ملے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نماز میں آ جائے جیسے کہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ، تو کیا نماز کی حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں؟ امام اگر قرات کر رہا تھا آیت تو اس کے ہر آیت کو سننا واجب ہے اور خاموش رہنا ضروری ہے، تو کسی بھی آیت کا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو زبان سے درود پاک نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں اگر دل میں درود پڑھ لیا، صلی اللہ علیہ وسلم دل سے کہا تو کوئی حرج نہیں، نماز میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر تراویح کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں اس وقت تسبیح تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ اگر یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھے؟ تسبیح جو ہے یہ تراویح کا حصہ نہیں ہے، تسبیح ایک وظیفہ ہے، اللہ رب العزت کی حمد ہے، اس کے اندر اللہ کی ثنا ہے، تو تسبیح یاد کر لیں
سال میں ایک بار تو تراویح پڑھ رہے ہیں، یاد نہیں ہو تو پھر کیا کیا چیزیں آپ کو سہولت چاہیے. اگر وہ یاد نہیں ہے تو دوسرے جو بھی دعائیں یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو درود پاک پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اصل مسئلہ ہے کہ 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کرنا چاہیے، آرام لے کر کے پڑھیں، اسی لیے اس کو تراویح کہتے ہیں. تراویح جو ہے ترویحہ سے ہے، ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا آرام لینا، تو یہ نماز آرام لے لے کر کے پڑھائی جاتی ہے، اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں. اور جو کھٹا کھٹ کرتے ہیں ان کی تراویح ہے ہی نہیں، آرام لے ہی نہیں رہے بیچارے. کچھ لوگ 20 منٹ کی تراویح پڑھ رہے ہیں، 15 منٹ کی تراویح پڑھ رہے ہیں، وہ تراویح نہیں ہے، وہ مرغے کی ٹھونک اس کو کہا گیا ہے. ایک سوال ہے، میں ہبلی سے ہوں اور میری نوکری بیلگام میں ہے جو کہ 103 کلومیٹر ہے. میں ہفتے میں 1 یا 2 بار گھر آتا ہوں بیلگام میں. میں یہ 2 شہروں کو پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ سننے والے پتہ نہیں یہ دونوں شہروں کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں. بیلگام بھی کرناٹک کا ایک شہر ہے، ہبلی بھی کرناٹک کا ایک شہر ہے، دونوں کے درمیان 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو اب یہ صاحب جو سوال کر رہے ہیں یہ رہنے والے ہیں ہبلی کے. تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں، آپ یہاں کے مستقل رہنے والے، یعنی آپ کے ماں باپ یہاں ہیں یا آپ پیدا ہوئے ہیں یا آپ کی شادی یہاں ہوئی ہے، تو اس کو کہیں گے وطن اصلی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وطن اصلی. ہبلی آپ کا وطن اصلی. اب یہ صاحب جا رہے ہیں بیلگام کام کرنے کے لیے، ان کی جاب ہے یا کچھ بھی ہے، یہ جاتے ہیں 100 کلومیٹر دور یہاں سے. تو اب یہاں سے جیسے ہی یہ جائیں گے یہ مسافر بن گئے کیونکہ اپنے وطن اصلی کو نہیں جا رہے. اب بیلگام میں کنٹینیو 15 دن رہنے کا اگر ارادہ ہے تو وہاں جانے کے بعد بھی یہ مقیم ہو گئے، پوری نماز پڑھیں گے. لیکن انہوں نے کیا سوال کیا ہے؟ ہفتے میں 1-2 بار میں واپس آ جاتا ہوں. تو جتنے دن بھی یہ بیلگام رہے، 3 دن پھر آ گئے، 4 دن رہے پھر آ گئے، تو جتنے دن 3 دن رہے تو وہاں قصر ہی پڑھیں گے، پوری نماز نہیں. کیونکہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہوا تو ان کو کیا کرنا ہے؟ قصر نماز ہی پڑھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اب کہ ہبلی سے جانے والا بیلگام اگر 1 دن کے لیے گیا، 2 دن کے لیے گیا، بلکہ 14 دن کے لیے بھی گیا تو بھی وہ مسافر ہی ہے، 14 دن تک قصر پڑھتا